السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس مؤخر کرنے کے بعد حکومت اپوزیشن سے خفیہ مذاکرات چاہتی ہے، اور اپوزیشن نے یہ کہہ کر خفیہ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے، جو بات کرنی ہے تحریری طور پر کریں، کھل کر کریں۔ اب یہ حکومت ظاہر ہے پچھلے کافی دنوں سے خفیہ کھیل رہی ہے، TLP کے ساتھ مذاکرات خفیہ، TTP کے ساتھ مذاکرات خفیہ۔ اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہوا ہے کہ ادارہ شماریات کی جو ہفتہ وار رپورٹ ہوتی ہے، عمران خان کی سرکار نے کہہ دیا کہ اس کو بھی خفیہ رکھا جائے، وہ نہیں جاری کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی ہے۔ او بھائی، جو بندہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ خریداری کرتا ہے، آڑی نہیں چاڑھی نت دیہاڑی سومرا، تو جو روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، سندھی کا ایک شعر ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو روزانہ کماتے ہیں، دیہاڑی دار ہوتے ہیں، روزانہ وہی پکا کے کھاتے ہیں، پھر اگلے دن پھر کماتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہے، ان کو ادارہ شماریات کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ آٹا آج کتنے کا لیا تھا، کل کتنے کا لیا تھا، تو ان کو پتہ ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ عادی ہے عمران خان کی سرکار خفیہ چیزیں کھیلنے کی، یہاں تک کہ وہ جو خفیہ چیزیں پہلے اپنا شہریتیں تک خفیہ رکھی گئی تھیں، فیصل ووڈا صاحب وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی الیکشن کمیشن نے آخری موقع دے دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب پٹ اٹھے، انہوں نے سر پیٹ دیا کہ نہیں جی مجھے نہیں پتہ، مجھ سے قسم لے لو، مجھ سے حلف لے لو کہ مجھے نہیں پتہ کہ TLP کے ساتھ مذاکرات کیا ہوئے۔ تو ظاہر ہے ایک انداز ہے حکومت کا اسی طرح چلنے کا، تو اپوزیشن حکومت پر اب پڑ گئی ہے بھاری۔ یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب پھر علیل ہو گئے ہیں، بخار ہو گیا ان کو، ظاہر ہے ان کی عمر ہے، کینسر کے مریض ہیں، پچھلے سال ان کو کرونا بھی ہوا تھا، کافی عرصہ قید کاٹی ہے انہوں نے، تو ظاہر اتنی بیماریاں ہوں اور عمر بھی اتنی ہو تو پھر یہ نزلہ زکام بخار تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور آج کل یہ جو موسم ہے یہاں کا، مطلب انسان سانس نہیں لے سکتا۔ لاہور، فیصل آباد، کراچی دنیا کے گندے ترین شہروں میں شمار ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ لاہور، نمبر 2 پہ فیصل آباد، پھر کراچی چوتھے 5ویں نمبر پر۔ میں ماحولیاتی آلودگی کی بات کر رہا ہوں، فضائی پولوشن جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہوا میں ہم سانس نہیں لے پا رہے ہیں یہاں پر، اتنی زہریلی ہوا ہے، تو ظاہر اس میں پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں، اور خشک موسم ہے تو وہ ان کو ہو گیا بخار۔ اب ان کے بخار کے اوپر بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی کی بیماری پہ، علالت پر، کوئی کسی کی خوشی اور غمی پر کوئی نہ تنقید کرتا ہوں، نہ اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاست میں استعمال کیا جائے، لیکن وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس کا ظاہر اثر ہوتا ہے۔ تو ان دنوں اپوزیشن جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دیا جائے، بلکہ حکومت کو اوپر نیچے 2-3 شکستیں بھی اپوزیشن نے دی ہیں۔ تو ایسے میں ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کو جو خبر ہے اس کے مطابق وہ ان کو بخار ہوا، ڈاکٹر نے ان کو دیا ہے آرام کا مشورہ۔ تو ظاہر ہے جب وہ آرام میں چلے جائیں گے، اور جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے، تو اس کا، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں اس کا نتیجہ، اس کا اثر ظاہر یہ پڑے گا کہ اپوزیشن کے جو رابطے ہیں یا اپوزیشن جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس میں تھوڑا سا رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ گو کہ سیاستدان شہباز شریف صاحب سارا کچھ خود نہیں کر رہے ہوتے، ان کے MNAs، MPAs اور ان کے سینیٹرز، ان کے نمائندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ ان کو صحت تندرستی دے، اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن اب میں آتا ہوں اپنی اصل خبر کے اوپر جو میرے پاس آئی ہے اسلام آباد سے۔ اس ساری یہ جو مٹی کٹا اڑ رہا ہے نا سیووک کے نام کا، اس سب سے نکل کر پہنچی ہے میرے پاس، اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں اسد کیسر صاحب، جب حکومت جب پھنستی ہے، اپوزیشن جب حکومت سے تگڑی ہو جاتی ہے تو حکومت خود پیچھے ہو جاتی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو آگے کر دیتی ہے۔ اور اسپیکر صاحب بھی نا یہ کمال اسپیکر ہیں، اور یہ بھی نا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جی میں حکومت کا نمائندہ ہوں۔ حالانکہ اسپیکر صاحب کو حکومت کو کہنا چاہیے کہ یار آپ اپوزیشن کو ناراض کرتے ہیں، آپ اپوزیشن کے ساتھ جو کمٹمنٹس کرتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے، اور پھر مجھے آپ ان کے سامنے وہ رسوا کرتے ہیں۔ اور ہوئے ہیں اسپیکر صاحب ایک بار نہیں کئی بار، پیچھے بھی جب یہ مشترکہ اجلاس کا معاملہ، پھر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا معاملہ ہے، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکشن اصلاحات اور نیب آرڈیننس تو ابھی آیا ہے، اور وہ کلبھوشن یادو والا جو قانون تھا، وہ جو جون میں پاس کروائے گئے تھے زبردستی قوانین، تو ان قوانین پر اسپیکر صاحب کو آگے کیا گیا تھا کہ جی آپ اپوزیشن سے بات کریں، مذاکرات کریں۔ اسپیکر صاحب نے بڑی مشکل سے اپوزیشن کو منایا تھا کہ جی بیٹھیں، کمیٹی بناتے ہیں، نام دیں، یہ کریں وہ کریں۔ مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ناراض کر کے بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی اسپیکر صاحب کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں، الیکشن اصلاحات ہم آپ کو تجویزیں دیتے ہیں۔ تو اس پر مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے تھے۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد اچانک پتہ چلا کہ نہیں، یہ کمیٹی اب کام نہیں کرے گی، اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہہ کے پھر عمران خان صاحب نے کہا مشترکہ اجلاس۔ تو اسپیکر صاحب کو کئی بار رسوا بھی ہونا پڑا۔
بلکہ FATF کا معاملہ تھا، بڑا سنگین معاملہ تھا، اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ اپوزیشن کو بٹھا دیا اسپیکر صاحب نے ساتھ، اور ادھر سے اپوزیشن مذاکرات کر رہی تھی، ادھر سے فواد چودھری، مراد سعید صاحب، بذات خود عمران خان صاحب، بذات خود شاہ محمود قریشی صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ FATF پر NRO مانگ رہے ہیں۔ اب وقت تو ہر کسی کا نہیں نہ ہوتا، ہمیشہ وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، تو جو آج ہے وہ کل نہیں رہنا، تو کل اپوزیشن کے برے دن تھے، آج حکومت کے برے دن ہیں۔ کل اپوزیشن جو ہے وہ یہ تانے سننے پر مجبور تھی کہ جی NRO مانگ رہے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا ہے کہ حکومت کا اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنے ارکان، عمران خان صاحب نے وہ جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ 20 ارکان تو میرے علم میں ہیں، یعنی مجھے سورسز نے بتائیں کہ حکومتی PTI کے 20 ارکان جو ہیں وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور یہ جو معاملہ ہے سب اس میں حکومت کا ساتھ دینے سے انکاری، انہوں نے بتا دیا اپنی حکومت کو۔ تو اس کے بعد ظاہر عمران خان صاحب کو تو تھرتھری مچ گئی نا۔ تو کل 24 گھنٹوں میں آپ پرائم منسٹر آفس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ دیکھ لیں، اس پر عمران خان صاحب نے اکیلے کوئی 35-36 ارکان سے ملاقاتیں کی ہیں، جس میں وہ باغی گروپ کے جو راجہ ریاض صاحب بھی شامل ہیں، جہانگیر ترین گروپ کے راجہ ریاض، وہ بھی انہوں نے بھی ملاقات کی، ان سے بھی انہوں نے کی ہے۔ تو وفاقی وزراء سے ملاقاتیں کی ہیں، کوئی 3 درجن سے زیادہ ارکان ہیں، وہ دیکھیں گے نا، ایک طویل فہرست ہے، وزیر اعظم 1 on 1 ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو جب ظاہر ہے کیونکہ عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں، تو اتحادیوں نے جب انکار کر دیا، اپنے ارکان ناراض ہیں، تو پھر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ووٹنگ کے بجائے اتفاق رائے سے آئے۔ اگر اپوزیشن اس پر مان جاتی ہے یا اپوزیشن کی کچھ ترامیم مان کر گیو اینڈ ٹیک، وہ جس کو عمران خان صاحب مکمکا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں، پارلیمانی جمہوریت میں، تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی، آپ اپنی بات بھی منوائیں، اگلے کی بھی مانیں، کچھ آپ سرنڈر کریں، کچھ اگلے سے کروائیں، یہی ہوتا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت مل کر اسی طرح قانون سازی کرتی ہیں، اور اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم جیسا وہ جو اتنا بڑا جو آئین، نیا آئین ایک طرح سے تحریر ہوا تھا، اس میں بھی یہی ہوا تھا، کئی مہینوں تک، بلکہ 1.5-2 سال تک مسلسل مذاکرات چل رہے تھے پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ نون میں، کبھی کوئی ایک بات نہیں مانتا تھا، کبھی دوسری بات نہیں مانتا تھا، کبھی مولانا صاحب کو کوئی اعتراض ہو جاتا تھا، کبھی JUI کو اعتراض ہوتا تھا، کبھی عوامی نیشنل پارٹی کو اعتراض آ جاتا تھا، کبھی کسی کو ہوتا تھا، تو سب کو، کبھی بلوچ نیشنلسٹوں کو آتا تھا، سب کو بٹھا کر ملا کر کچھ ان کی باتیں مانی گئیں، کچھ اپنی منوائی گئیں، یہ کر کے بڑی سیاسی جماعتوں نے 18ویں ترمیم کی تھی۔ یہی کچھ آئین پاکستان اسی طرح بنا تھا 73 کا۔ تو یہ اس کو عمران خان صاحب مکمکا کہتے ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب اب خود آ گئے مکمکے پر۔ اب مکمکے میں اب اس کے پیچھے یہی ہے کہ میں نے کہا نا، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ تو اب عمران خان صاحب وہ اپنا ابائے اونٹ پہاڑ کے نیچے والا معاملہ، تو انہوں نے وہ جو آج ہونا تھا اجلاس مشترکہ، وہ اجلاس تو ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا، اور اس کے بعد بابر اعوان صاحب سے پریس کانفرنس کروا دی کہ اجلاس مؤخر کرنے کی جو ہے درخواست وہ کی تھی اپوزیشن نے، تو جس پر اپوزیشن کو آ گیا غصہ۔ آج اسپیکر نے اپوزیشن کے لیڈروں سے رابطے کیے ہیں قومی اسمبلی اور سینیٹ میں، جہاں سے ان کو سیدھا صاف وہ کیا ہوتا ہے ٹکاسا جواب آیا ہے۔ ٹکاسا ہوتا ہے، ہاں، وہ جواب ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اپوزیشن نے کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسپیکر صاحب نے کہا نہیں بیٹھیں، آپ کمیٹی بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کمیٹی آپ نے پہلے بھی 2-3 بار کمیٹی بنانے کا وعدہ کر کے ہمیں ساتھ بٹھایا، ہم آپس میں اپوزیشن میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اس چکر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ یہ اپوزیشن نے ان کو کہا ہے، یہ میں پلے سے نہیں کہہ رہا، اپوزیشن نے ان کو کہا ہے، اپوزیشن کے جن لوگوں نے ان کو کہا ہے، میری ان سے ہی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے ظاہر کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ بتائی جاتی ہیں، نام نہیں لینا ہوتا کہیں، تو انہوں نے کہا، اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں جی بیٹھتے ہیں، دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، آپ کی جو تجاویز ہیں ان کو بھی شامل کر لیں گے، ترامیم آپ اپنی بھی لے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے TORs پبلک کریں کہ ان مذاکرات میں TORs کیا ہوں گے، کن چیزوں پر بات ہوگی، کیا کیا بات ہوگی، وہ پہلے ہمیں بتائیں، پھر ہم اس پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اگر ایگری ہوتے ہیں تو پبلک کریں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی ایسا تو نہیں ہوتا مذاکرات میں کبھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمیں FATF کے لیے بٹھایا تھا ٹیبل پر، ہم FATF کے لیے بیٹھے، ہم ملک اور قوم کے مفاد میں بیٹھے، ہم آپ کو بتاتے رہے کہ بھی کس طرح FATF سے نکلنا ہے۔ آپ ابھی تک FATF میں پھنسے ہوئے ہیں، اور صرف اپوزیشن کو رسوا کرنے کے لیے، اپوزیشن کے خلاف میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے سارے وزراء کہتے رہے NRO مانگ رہے ہیں، 34 پوائنٹ لے کر آ گئے ہیں نیب کے لیے۔ تو نیب میں وہ جو اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے جو آرڈیننس لے کر آئے ہیں وہ زیادہ نیب کو کمزور کرے گا، ہم جو ترامیم کہہ رہے تھے
کہ اس نیب FATF میں یہ چیزیں کریں گے ہم، تو پھر FATF میں یعنی نیب سے متعلقہ یا احتساب سے متعلقہ، میڈیا سے متعلقہ، اظہار رائے کی آزادی سے متعلقہ، سیاسی جمہوری آزادیوں سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دے رہے تھے، آپ کو کہہ رہے تھے، نیک نیتی سے آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے شور مچانا شروع کر دیا NRO، تو اب ہم اس طرح بات نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ یہ کہلوانا بند کر دیں اپنے وزراء کو، اگر یہ بات دوبارہ آئے گی تو پھر ہم نہیں بیٹھیں گے کہ جی اپوزیشن کے کہنے پہ ہم نے کیا ہے وہ مشترکہ اجلاس مؤخر کیا ہے۔ یہ صاف اسپیکر صاحب کو پیغام دیا گیا ہے۔ اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کر رہے بات۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ اس معاملے کو خفیہ رکھا جائے، بالکل اسی طرح جیسے TLP کا معاہدہ ہے۔ آج شیخ رشید صاحب کا میں نے بتا ہی دیا نا کہ یار مطلب وزیر داخلہ ملک کا وہ حلف پہ بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کہ TLP کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، بند لفافہ ہے جب کھلے گا۔ یہ تو بات مانی جا سکتی ہے کہ جی کیونکہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پنجاب کی تھی، پنجاب کا وہ ایشو ہے اور پنجاب کا سبجیکٹ ہے، صوبائی سبجیکٹ ہے امن و امان کا، تو صوبائی حکومت نے مذاکرات کیے ہوں گے، مان لیتے ہیں، لیکن صوبائی حکومت کا ایک نمائندہ بتائیں۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وہ صوبے کا معاملہ تھا نا، لہٰذا میں نے کہہ دیا تھا کہ صوبے کا معاملہ، چلیں مان لیتے صوبے کا معاملہ تھا، لیکن وزیر داخلہ باخبر تو رکھے جانے چاہیے نا کہ جی وہ جو امن و امان کی صورتحال آپ دیکھتے ہو، صوبے اور وفاق مل کر دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں لفافہ بند ہے۔ اور دوسری بات، اگر میں امن و امان کی بات صوبائی پر مان لوں شیخ رشید صاحب کی دلیل، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب اور وہ علی محمد خان صاحب جن کو میرا خیال عدالت نے بلایا بھی ہوا، شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ عدالت بلائے گی تو وہ جائیں گے، بتائیں گے عدالت کو جا کے معاہدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت TLP کی کلعدم حیثیت ختم ہو گئی۔ اور آج ہی وہ جو ان کے سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ان کو اور ان کے کارکنوں کو، سینکڑوں کارکن ہیں، ان کو 4تھ شیڈول سے نکال دیا گیا ہے، وہ جو اس پر معاہدہ، یعنی وہ جو بات کر رہے تھے نا، کیا نام ہے ان کا، مفتی منیب صاحب، میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا دوں کتنے لوگ نکال دیے گئے اس سے 4تھ شیڈول سے۔ سو مفتی منیب صاحب جو کہتے تھے نا کہ جب عمل درآمد ہوتا جائے گا تو پھر آپ کو پتہ لگتا جائے گا، تو عمل درآمد تو ایک سائڈ سے ہو رہا ہے، ظاہر ہے دوسری سائڈ کو تو مراد ملتی ہی جا رہی ہے نا دوسری سائڈ۔ تو یہ معاہدہ کس طرح کا ہے؟ معاہدے میں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جی کچھ وہ سرنڈر کریں گے، کچھ آپ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی تو حکومت دیے جا رہی ہے، تو اس میں سعد رضوی کے علاوہ 487 افراد ہیں جن کا 4تھ شیڈول میں نام تھا، وہ خارج کیا گیا ہے۔ تو اور جو اب تک ٹوٹل نکالے جا چکے ہیں 4تھ شیڈول سے TLP کے کارکن اور رہنما، وہ ہیں 577۔ تو اب ظاہر ان کا نام 4تھ شیڈول سے نکل گیا، عدالتوں سے ضمانتیں ہیں تو وہ رہا بھی ہو جائیں گے، اور اگر کسی پر کوئی بڑا مقدمہ نہیں ہے، عدالت نے ضمانت دی ہے تو وہ رہا بھی ہو جانے چاہیے۔ بات یہ نہیں ہے TLP کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، حکومت وقت کا حق ہے کہ اگر وہ کوئی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، ہاں لیکن قانون سے بالا جا کر حکومت بھی نہیں کر سکتی کہ اگر وہ عدالت سوال کرتی ہے نا، کل سوال ہوا کہ بھئی 9 پولیس والے شہید کر دیے گئے، تو کیا ان کا خون کہاں گیا، وہ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال تو وہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طرح کا جگاڑ لگانا چاہ رہی ہے، اور پھر اپنی جب پڑی ہوئی ہے تو پھر یہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب خاموشی سے مکمکا کر لو۔ اب اگر یہ مذاکرات حکومت خاموش کرنا چاہ رہی ہے تو اب لے گی تو اپوزیشن سے نا، دینے کا والا ہاتھ اس وقت اپوزیشن کا ہے، حکومت تو کمزور پچ پر ہے، تو پھر اپوزیشن اگر خفیہ مذاکرات ہوں گے تو اپوزیشن تو اپنی ساری شرائط منوا سکتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں جھکوں گا، میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں، تو وہ اب اجلاس سے بھی بھاگ گئے، اجلاس بھی نہیں کروا رہے، اور اب اس صورت میں اجلاس پر کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا اس میں مذاکرات جو ہے وہ خفیہ ہو، خاموشی سے ہو، یعنی وہ ظاہر باقی جو قانون سازی ہونی ہے وہ تو پھر پبلک ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے کیا اپوزیشن کو دیا جائے گا، مطلب تو یہی ہے نا، کیونکہ TTP کے ساتھ مذاکرات میں یہی ہوا ہے کہ TTP ظاہر جنگ بندی، اب ریاست کی جنگ بندی، ریاست کے اندر ایک جو چل رہی ہے وہ کاروائیاں چل رہی ہیں، تو ان میں تو ظاہر TTP کو دیا گیا نا خفیہ مذاکرات کے ذریعے ہی۔ وہ تو پارلیمنٹ میں سوال اٹھا کے جی مذاکرات ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی تک مذاکرات میں کچھ طے نہیں ہوا، پارلیمنٹ سے نکل کر کہا جا رہا ہے، وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، تو سارا کچھ خفیہ اسی طریقے سے خفیہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ خفیہ رکھنے کے معاملے میں پھر خان صاحب اپنے اندر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اتحادی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، کیونکہ خفیہ رکھا جا رہا ہے نا، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، وہ سارا کچھ خفیہ رکھا جا رہا ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ واردات ہے۔ عمران خان صاحب اپنی عددی اکثریت اور ایک صفحے کی بنیاد پر
یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے تھے. ظاہر اب ایک صفحہ نہیں رہا تو پھر اب ترلے منتوں پر آ گئے ہیں. اب وہ ترلے منتوں پر آ گئے ہیں تو اپوزیشن نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں. ادھر اپوزیشن، میں نے آج ایک بات کی 2-4 لوگوں سے، تو پوچھا کہ جی کیا جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے وہ کہاں تک جائے گا؟ تو پتہ چلا کہ جو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تو اب سینٹ تک نہیں رہے گی، وہ قومی اسمبلی تک بھی جائے گی، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب تک بھی جائے گی. اب عمران خان صاحب کیونکہ پھنس چکے ہوئے ہیں، اپنے ارکان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے شام کو 4 بجے، تو اس اجلاس میں خان صاحب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن حکومت جس طرح چلائی جا رہی ہے، ہر چیز خفیہ رکھ کر چلائی جا رہی ہے، تو اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی. پھر ظاہر ہے جب تک آپ تگڑے ہیں، جب تک آپ کے پاس سپورٹ ہے، جب تک آپ کی بیساکھیاں مضبوط ہیں یا آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ حکومت چلا سکتے ہیں. ورنہ پھر پرویز خٹک بھی آپ کو اندھیرے میں رکھیں گے. سنا ہے کہ عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب پر بھی غصہ کیا ہے کہ جی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ جو اتحادی ہے انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ان کے اعتراضات ہیں ای وی ایم پر، آپ نے مجھے بتایا نہیں، اور آخری دن پر بتا کر آپ نے تو مجھے میری واٹ لگا دی. اس طرح کی باتیں. تو ظاہر ہے جب چیزیں خفیہ رکھیں گے آپ تو پھر آپ سے بھی خفیہ رکھی جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.